السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو دوستو، امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ آپ لوگوں کا پھر ایک بار اس کا فولڈنگ پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے۔ فرینڈس، پچھلے ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو کمپلیٹ اردو گرامر ریویژن کرانے کی کوشش کی تھی، جس میں کچھ کمی محسوس کی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے اسی شرنکھلا کو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کمپلیٹ کرنے کے لیے میں نے یہ ویڈیو کا دوسرا پارٹ لایا، جس میں آپ کمپلیٹ روپ سے اردو گرامر کو آپ اعادہ کے طور پر، ریویژن کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ چاہے کہ کوئی بھی ایگزام ہو، جہاں پر بھی جس امتحان میں بھی بیسک اردو گرامر کے سوالات آتے ہیں، آپ اس سے ریویژن کر کے بالکل آپ مطمئن ہو کر کے بیٹھ سکتے ہیں، ایگزام دے سکتے ہیں اور اچھے نمبرات سے کلیئر کر سکتے ہیں۔ دوستو، پچھلے ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو جو بتایا تھا اس کو ایک سرسری نظر آپ کو بتا دوں کہ کیا کیا بتایا تھا۔ لفظ کیا ہے، مہمل، موضوع، کلمہ، اسم، جامد، مصدر، مشتق، حاصل مصدر، معرفہ، نکرہ، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، اسم اعلیٰ، اسم ظرف، اسم حالیہ، اسم مصغر، اسم مکبر، مذکر و مؤنث، واحد، جمع، علم، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، مضاف، منادی، متکلم، مخاطب، غائب، خطاب، لقب، تخلص، کنیت، عرف، فعل، ماضی، حال، استقبال، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی شکیہ، ماضی استمراری، ماضی تمنائی، فاعل، مفعول، فعل لازم، فعل متعدی، حرف، مترادف، متضاد، یہ سارے قواعد کے ٹرمز، اصطلاحات میں نے بتا دیا تھا۔ اسی طرح سے جو ادب ہوتے ہیں اس کے کچھ ٹرم میں نے بتایا تھا کہ نظم کیا ہے، نثر کیا ہے۔ اس طرح سے غزل، نعت، حمد، مرثیہ، قصیدہ، رباعی، مطلع، مقطع، حسن مطلع، یہ سارے اصطلاحات پچھلے ویڈیو میں نے سمجھا دیا ہے۔ اگر آپ نہیں دیکھیں تو آپ ضرور دیکھیں اور اطمینان ہو کر کے کسی بھی امتحان میں بیٹھیں۔ آج جو میں ویڈیو میں پڑھاؤں گا وہ ہے سابقہ، لاحقہ، جملہ خبریہ، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ انشائیہ، اور اسی طرح سے جملہ انشائیہ کے جو 8 قسم ہیں: امر، نہیں، استفہام، تمنی، ندا، عرض، قسم، تعجب، فعل معروف، فعل مجہول، صفت اور موصوف، یہ سارے گرامر کے قواعد کے اصطلاحات آپ کو آج کے ویڈیو میں سمجھنے ملے گا۔ اسی طرح سے انشائیہ جو ادب کے قسم ہے، انشائیہ کیا ہے، افسانہ کیا ہے، ناول کیا ہے، داستاں کیا ہے، مضمون نگاری کیا ہے، ڈرامہ، سفرنامہ، خاکہ، مثنوی، اس طرح سے قافیہ، ردیف، قطعہ، مثلث، مخمس، مسدس، طلبی، یہ سارے اصطلاحات آج کے ویڈیو میں سمجھایا جائے گا۔ دوستو، دھیان سے سنیں آپ، انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کے اینڈ تک سارے اصطلاحات سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ آرام سے ایگزام دیکھ سکتے ہیں یا پھر سمجھ سکتے ہیں، اگر سمجھنے کے لیے بھی دیکھ رہے ہیں تو۔ سابقہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے، یعنی مسابقہ کرنا بولتے ہیں۔ اگر سمجھ رہے ہیں یا پھر ہندی سمجھ رہے ہیں تو آپ اس سے بھی کنیکٹ کر کے یاد رکھ سکتے ہیں۔ پری فکس بولتے ہیں سابقہ کو، اور پری کا مطلب بھی ہوتا ہے انگریزی میں پہلے۔ تو جو پہلے کسی شبد کے یا پہلے لگایا جائے، یعنی کسی لفظ کے شروع میں جب کوئی لفظ جوڑ کر کے دوسرا نیا شبد بنا دیا جائے تو وہ آپ کا سابقہ کہلاتا ہے، جو پہلے جوڑ کر کے بنایا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ بیکار، بے کیا ہو گیا، آپ کا سابقہ ہو گیا کار، یعنی کار میں بے جوڑ کر کے کیا بن گیا، ایک نیا لفظ بن گیا۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ جو شروع میں لگایا گیا اس کو آپ سابقہ بولتے ہیں، پریفکس بولتے ہیں، یا پھر ہندی میں اپسرگ بولتے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھ سکتے ہیں بااثر، ناپاک، لافانی میں اس شروع میں جوڑ کر کے دوسرا شبد بنایا گیا ہے۔ لاحقہ اس کا الٹا ہے، جب کسی لفظ کے آخر میں کوئی لفظ جوڑ کر کے نیا لفظ بنایا جائے تو وہ لاحقہ کہلاتا ہے۔ یعنی آپ اسی کو سفکس بولتے ہیں، ہندی میں پرتیے بولتے ہیں۔ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ شان کیا ہے، ایک ورڈ ہے، اسی میں دار لگا کر کے ایک دوسرا نیا شبد بن گیا شاندار۔ اور امید کرتے ہیں آپ لوگ شاندار طریقے سے سمجھ بھی رہے ہوں گے اس ویڈیو سے۔ تو شاندار یعنی جو دار یہ لگ گیا لفظ کے اخیر میں تو یہ آپ کا لاحقہ کہلاتا ہے، اسی کو سفکس بولتے ہیں۔ نظر بند، نظر ایک ورڈ ہے، اسی طرح سے اس کے لاسٹ میں بند لگ گیا، ایک دوسرا شبد کیا۔ کارخانہ، ناراضگی، عقل مند۔ اب اس میں اگر پوچھے اس میں کون سا لاحقہ ہے جو بعد میں لگ رہا ہے، ناراضگی، ناراض ایک ورڈ ہے، اسی میں گی لگا، یہ کیا ہو گیا، ناراضگی۔ عقل سے عقل مند، تو مند کیا ہو گیا، آپ کا لاحقہ ہو گیا۔ تو اس طرح سے لاحقہ اور سابقہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ معنی کے لحاظ سے جملے کی 2 قسم ہیں، خبریہ اور انشائیہ۔ اب جملہ خبریہ، جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے، اس چیز کو تھوڑا سا سمجھیے۔
جملہ خبریہ جس کے سننے کے بعد سامع جو بھی سن رہا ہوگا کوئی خبر معلوم ہونا چاہیے اس کو، تب جا کر کے اس کو جملہ خبریہ بولتے ہیں۔ جیسے حامد کیا ہے؟ امیر ہے، تو ایک بات حامد کے بارے میں معلوم ہو رہی ہے کہ ایک خبر معلوم ہو رہی ہے حامد کیا ہے؟ امیر ہے۔ اسی طرح سے محمود بازار گیا، تو اس میں بھی بالکل واضح پتہ چل رہا ہے محمود کے بارے میں خبر مل رہی ہے کہ وہ بازار گیا، تو یہ آپ کا جملہ خبریہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے جملہ خبریہ کو پھر دو قسم میں بانٹا گیا، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ایسے دو اسموں سے مرکب ہو، یعنی جڑا ہوا ہو کہ اس کے سامع کو، یعنی اس کے سننے والے کو کچھ خبر معلوم ہو۔ جیسے خالد ذہین ہے، تو یہاں پہ یعنی اس سے بات شروع کی گئی، تو یہ کیا ہو گیا؟ مبتدا کہلاتا ہے، اور اس کے بعد جس لفظ کے ذریعے کوئی خبر دی جا رہی ہے سبجیکٹ کے بارے میں، یعنی فاعل کے بارے میں، وہ آپ کا خبر کہلاتا ہے۔ یہ دو ٹرم بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں، خالد کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور ذہین کیا ہے؟ خبر ہے اس کی۔ تو یہ دو اسم ہیں، جس کی وجہ سے جملہ اس کو اسمیہ کہا گیا۔ جملہ فعلیہ کیا ہے؟ کہ ایسا جملہ جس میں سامع کو فعل کے ذریعے کوئی خبر معلوم، یہاں پہ اسم کے ذریعے ہو رہا تھا، یہاں پہ فعل کے ذریعے سے کوئی خبر معلوم ہو۔ جیسے کلیم دہلی گیا، تو یہ دہلی گیا، صرف کلیم دہلی کہتے تو دونوں اسم ہو جاتا، کوئی بات سمجھ میں نہیں۔ جب گیا بول رہے ہیں تو کوئی بات ایک معلوم ہوئی، تو وہ یہ کیا ہو گیا؟ جملہ فعلیہ ہو گیا۔ وہ آیا، تو یہ آیا ایک ورب ہے یا فعل ہے، جس وجہ سے یہ کیا کہا رہا ہے؟ جملہ فعلیہ کہا جا رہا ہے اس کو۔ جملہ انشائیہ کیا ہے؟ جملہ انشائیہ وہ ہے جس کے سننے کے بعد سامع کو معلوم ہو کہ کہنے والا کچھ خواہش رکھتا ہے، مطلب کچھ خواہش کے بارے میں پتہ چل رہا ہو، لیکن اس میں صحیح طور پر اس کو خبر نہیں مل پا رہی کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اس کے 8 قسم ہیں۔ اب ان 8 قسموں کو آپ دھیان سے سمجھیے، اس میں کئی طرح کی چیزیں آپ کو ایک ساتھ کلیئر ہو جائے گا۔ جیسے امر کا مطلب ہوتا ہے آرڈر، حکم۔ اب آپ کو اس طرح کا جملہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، جیسے جملہ کی قسموں میں پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ جیسے بول دیا کہ ایک گلاس پانی لاؤ یا چائے لے کر آؤ، یہ کیا ہے؟ آپ کا جملہ کی کون؟ امر والا قسم ہو جائے گا۔ جیسے امر کا مطلب ہے حکم دینا کسی چیز کا، جیسے جس میں حکم دیا گیا، جیسے دوڑو، یہ ایک حکم ہو گیا۔ اگر جملہ میں بھی پوچھتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ امر، آرڈر جس میں دیا جائے وہ امر ہو گیا۔ اس طرح سے نہیں جس میں کہا جائے، جیسے مت جاؤ، مت آؤ، مت کھاؤ، مت دوڑو، یہ کیا ہو گیا؟ نہیں کہلاتا، جس میں منع کیا گیا ہو۔ اگر جملہ میں بھی پوچھا جائے، آپ کو پوچھا جا رہا ہے کہ تم مت جاؤ، تو جس میں بھی اگر نہیں لگا ہو تو وہ جملہ نہیں کہلائے گا، جس میں نیگیٹو آ جائے۔ اسی طرح سے استفہام کا مطلب ہوتا ہے آپ کا جس میں سوال پوچھا جائے، انٹروگیٹو، جس میں سوال ہو، جیسے آپ کہاں جائیں گے، یہ کیا ہو گیا؟ سوال ہوگی۔ تو جس میں سوال پوچھا جائے وہ آپ کا استفہام کہلاتا ہے، استفہامیہ کہلاتا ہے، یا سوالیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تمنی، جس میں ایک طرح سے کسی چیز کی تمنا کی جائے، خواہش کی جائے جس جملہ میں، وہ کیا ہو جائے گا آپ کا؟ جیسے کاش وہ آ جاتا، کاش وہ کیا بہت اچھی محنت کیا ہوتا۔ تو اس طرح کے سینٹنس جو ہے نا آپ جس میں کاش یعنی اس میں تمنا کی جائے، وہ کیا ہو جائے گا آپ کا؟ تمنا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ندا، جس میں ندا کا مطلب یہ ہوتا ہے پکارنا، آواز دینا، تو ندا جس میں پکارا جائے، جیسے اے صاحب، تو اس میں کیا ہے؟ حرف ندا یہ ہے۔ اسی طرح سے قسم، جس میں قسم ہو، جیسے اللہ کی قسم میں سچا ہوں، وہ سچا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ قسم ہو گیا۔ جس جملے میں قسم ہو تو وہ قسم کہلائے گا۔ اسی طرح سے آپ کا فعل متعدی کو اس سے پہلے کے ویڈیو میں فعل متعدی بتایا ہوں کیا ہے۔ فعل متعدی کو 2 قسم میں بانٹا گیا۔ فعل متعدی اس کو بولتے ہیں جس میں فعل کے فعل، فاعل اور مفعول تینوں کی ضرورت پڑے، یعنی سبجیکٹ، آبجیکٹ اور ورب تینوں رہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ فعل متعدی۔ تو اس طرح کے فعل کو جو ہے نا 2 قسم میں بانٹا گیا ہے۔ کیا فعل معروف اور ایک ہوتا ہے فعل مجہول۔ آپ اگر وائس پڑھے ہیں تو آپ کو اس سے کنیکٹ کر کے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، جو وائس آپ کا پیسو وائس اور ایکٹیو وائس۔ ایکٹیو وائس کو کیا بولتے ہیں؟ فعل معروف، جس کا فاعل معلوم ہو، یعنی سبجیکٹ جس کا معلوم ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ فعل معروف بولتے ہیں۔ جیسے توحید نے آم کھایا، تو اس میں سبجیکٹ کیا ہے؟ توحید ہے، تو اس میں فاعل معلوم ہے، اس لیے فعل معروف ہوا۔ وہیں پہ اگر کہنا ہو جیسے جس کا فاعل معلوم نہ ہو اس کو فعل مجہول بولتے ہیں۔ جیسے بولتے ہیں آم کھایا گیا، تو کھایا گیا تو اس میں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون کھایا ہے، سبجیکٹ کا پتہ نہیں چل رہا ہے، اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ فعل مجہول بولتے ہیں۔
مجہول جہلہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ لوگ بولتے ہیں جاہل، مطلب نہ جاننے والا، مجہول جو جس کا علم نہ ہو، پتہ نہ ہو، گیان نہ ہو، تو اس کو فعل مجہول بولتے ہیں، یعنی اس کو پیسیو وائس بول سکتے ہیں۔ صفت کیا ہے؟ جس لفظ سے کسی شخص یا چیز کی خصوصیت بیان کیا جائے، یعنی کوئی کسی لفظ کے ذریعے سے جب کسی کی صفت بیان کی، ایڈجیکٹو کہہ سکتے ہیں۔ ایڈجیکٹو کیا ہے؟ جب کسی ناؤن یا پروناؤن کی خصوصیت بیان کیا جاتا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ صفت بولتے ہیں، وہی آپ کا صفت ہو گیا۔ جیسے لال، گرم، اچھا، یہ سب کیا ہے؟ ایڈجیکٹو ہے۔ اب موصوف کیا ہے؟ جس چیز کی صفت بیان کی جائے یا جس شخص کی صفت بیان کیا جائے وہ موصوف کہلاتا ہے۔ جیسے ہم بول رہے ہیں حامد ایک اچھا لڑکا ہے، تو اس میں دیکھیے ایک اچھا لڑکا ہے، تو اچھا لڑکا جو ہم بولے تو اچھا لڑکا میں اس لڑکا کی گویا کہ ہم صفت بیان کر رہے ہیں اچھا، تو یہ لڑکا کیا ہو جائے گا؟ موصوف ہو جائے گا۔ موصوف جس کی صفت بیان کی جائے وہ آپ کا موصوف کہلاتا ہے۔ اور جس لفظ کے ذریعے سے صفت بیان کیا جائے، خوبی بیان کی جائے یا خرابی بیان کی جائے، وہ آپ کا صفت ہو گیا۔ اب صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ اردو، اب یہ گرامر کے قواعد کی کچھ اصطلاحات کی کمی محسوس کی جا رہی تھی جس کو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا۔ اب اردو ادب کے جو اصناف ہم نے پڑھا تھا کہ نثر اور نظم کیا ہے، ان میں کچھ کمی محسوس کی جا رہی تھی جن چیزوں کو میں نے اس ویڈیو میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو جیسے نثر کیا ہے؟ عام گفتگو کی جو تحریر ہوتی ہے اس کو نثر بولتے ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں دیکھا، ایک عام لفظ میں آپ سمجھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کتاب وغیرہ میں آرٹیکل پڑھتے ہیں یا مضمون پڑھتے ہیں، کوئی بھی کہانی پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ آپ کا نثر میں آتا ہے، پروز میں آتا ہے۔ تو اس کی بھی کئی اقسام ہیں جس کو میں یہاں پہ ایک ایک کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ سب پوچھا جاتا ہے ایگزام میں۔ جیسے انشائیہ نگاری کیا ہے؟ انشائیہ کس کو بولتے ہیں؟ انشائیہ کے لغوی معنی، یعنی جو ڈکشنری میں میننگ ہے، انشائیہ نثری ادب ہے۔ لغوی معنی کیا ہے؟ عبارت ہے۔ انشائیہ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، انشائیہ نثری ادب کا ایک ایسا صنف ہے جو مضمون کی معنی لگتی ہے، بالکل آرٹیکل کی طرح ہوتا ہے، مگر مضمون سے الگ انداز رکھتی ہے۔ کیسے الگ انداز رکھتی ہے؟ کیا؟ جیسے انشائیہ میں انشائیہ نگار کیا کرتا ہے؟ آزادانہ طور پر اپنی تحریر پیش کرتا ہے جس میں اس کی شخصیت کا پہلو نظر آتا ہے، کسی خاص نتیجے کے بغیر بات کو ختم کرتا ہے، یعنی نتیجہ کو قاری پر چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی کوئی ایسی بات لکھتا ہے بالکل دلچسپ انداز میں، اور جا کر کے لاسٹ میں جو اس بات کا یعنی جو بھی بات لکھتا ہے اپنی تحریر کے اندر، وہ اس بات کا جو نچوڑ اور خلاصہ وہ اپنے قاری پر چھوڑ دیتا ہے کہ جیسے چاہے وہ قاری اپنے حساب سے اس کو نتیجہ اخذ کرے۔ یہ انشائیہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے افسانہ ایک اصطلاح ہے۔ افسانہ کس کو بولتے ہیں؟ افسانہ زندگی کے کسی ایک واقعہ، دھیان سے سنیے گا، افسانہ کیا ہوتا ہے؟ زندگی کے کسی ایک پہلو یا واقعہ، یعنی کسی ایک واقعہ یا پہلو کی وہ فنی پیشکش ہے جو عموماً کہانی کی شکل میں پیش کی جاتی ہے۔ ایسی تحریر میں کیا ہوتا ہے؟ اختصار ہوتا ہے، یعنی شارٹ ہوتا ہے، سنکشپت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یعنی ایجاز اس کا بھی معنی وہی ہے۔ ایجاز بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی کوئی افسانہ ہوتا ہے کیسے؟ کسی ایک زندگی کی ایک پہلو پر بحث کر کے بالکل مختصر میں لکھی جاتی ہے، وہ افسانہ کہا جاتا ہے۔ اس میں وحدت تأثر ایک ٹرم ہے۔ وحدت تأثر کیا ہے؟ اس کی سب سے اہم خصوصیت ہے۔ وحدت تأثر کا مطلب بھی وہی ہوا، واحد سے ہی بنا ہے کہ ایک، یعنی کسی ایک زندگی کی ایک پہلو پر جب کوئی خصوصیت بیان کرے تو وہ آپ کا وحدت تأثر کہلاتا ہے۔ جو آپ کسی ایک پہلو پر بات کرنا چاہتے ہیں اس کو افیکٹو طور پر آپ جب پیش کر دیں، وہی افسانہ کا ایک نگاری ہوگی آپ کا۔ اسی طرح سے دوسرا ایک ٹرم اصطلاح ہے ناول۔ ناول کیا ہے؟ ناول یہ اطالوی زبان سے لیا گیا ہے، ناولے، یعنی جس کا معنی کیا ہے؟ نیا یا نادر۔ ناول ایک نثری قصہ ہے۔ کیا ہے؟ نثری قصہ ہے جس میں کیا ہوتا ہے؟ پوری ایک زندگی بیان کی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا افسانہ میں کیا ہو رہا تھا؟ زندگی کے کسی ایک پہلو پر بات کی جا رہی تھی۔ ناول کیا ہوتا ہے؟ زندگی، یعنی جس میں پوری زندگی کو بیان کیا جاتا ہے، جس قصہ کے اندر پوری زندگی کو بیان کیا جاتا ہے وہ ناول ہو جاتا ہے۔ ناول کے عناصر ترکیبی میں کہانی، پلاٹ، کردار، مکالمہ، زبان و بیاں، اسلوب و منظر نگاری
وغیرہ شامل ہیں۔ اب یہ سب الگ الگ ٹرم ہیں، یہاں پہ زیادہ ڈیٹیلس میں نہیں جاؤں گا، جب بعد کے ویڈیو اس میں اردو گرامر کے اپلوڈ کیے جائیں گے ایک ایک کر کے بالتفصیل اس میں پڑھایا جائے گا۔ تو اگر آپ اور مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل سے جڑے رہیں، آگے دھیرے دھیرے ویڈیو آپ کا آئے گا، اس میں تفصیل سے آپ کو پڑھایا جائے گا۔ ابھی اعادہ کے لیے یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے، جس وجہ سے تھوڑا سا شارٹ میں چل رہا ہوں، مختصر میں چل رہا ہوں۔ داستان کیا ہے؟ وہ طویل کہانی ہے جو حقیقی زندگی کے بجائے، یہ تھوڑا سا دھیان سے سنیے، داستان کیا ہے؟ یعنی یہ لمبی کہانی ہوتی ہے اور حقیقی زندگی کے بجائے محیر العقول واقعات سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی یہ کیا ہوتا ہے، زندگی کے حقیقت نہیں بلکہ ایک طرح سے بناوٹی ہوتی ہے، اپنے سے بنایا جاتا ہے، اور وہ ایک کیا ہوتا ہے، ما فوق الفطرت واقعات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے، زندگی کے حقیقت سے پرے ہو کر کے اس میں جس میں بات کی جاتی ہے، طویل کہانیاں لکھی جاتی ہیں، وہ داستان کہلاتی ہے۔ داستان کہلاتی ہے، اس سے اوپر اٹھ کر کے اپنے خیالی دنیا میں اس کو بات رکھی جاتی ہے۔ اور مضمون نگاری کیا ہے؟ مضمون نگاری کسی موضوع پر اپنے خیالات کو مربوط اور مدلل انداز میں اس کو اس طرح پیش کرنا کہ پڑھنے والا اس کو سمجھ کر متاثر ہو سکے۔ اس کے لیے تین بنیادی طور پر تین چیزیں دیکھی جاتی ہے، تمہید، اور اسی طرح سے اصل مواد اور اختتام۔ انٹروڈکشن مطلب آپ کو جب بھی کوئی آرٹیکل آپ لکھتے ہیں بالکل مدلل انداز میں ہونا چاہیے، بھاگوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ یہ کیا، پہلا تمہید ہونا چاہیے، یعنی اس کا انٹروڈکشن ہونا چاہیے، جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ مواد بڑھیا سے بیچ میں آپ کو پیش کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے جو لاسٹ میں اختتامیہ کلمہ ہوتا ہے، یعنی لاسٹ میں اس کو سمرائز کریں، آپ اس کا خلاصہ بیان کریں، یہ آپ کا مضمون کا طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ڈرامہ کیا ہے؟ ڈرامہ یونانی لفظ ڈرا سے بنا ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ کر کے دکھانا، یعنی ایکٹنگ کر کے جو دکھاتے ہیں وہ ڈرامہ ہوگی۔ ڈرامہ ایک کہانی ہے جو کردار کے عمل سے اور زبان سے ادا ہوتی ہے، یعنی کردار کے عمل سے اور زبان سے ادا ہوتی ہے۔ گویا ڈرامہ کیا ہے؟ الفاظ اور عمل کا مجموعہ ہے۔ یعنی جیسے کہانی قصہ ہوتا ہے اس کو تو ایسے ہی لکھ دیا جاتا ہے، پڑھ لیا جاتا ہے، لیکن ڈرامہ جو بالکل ایکٹ کر کے دکھایا جاتا ہے وہ آپ کا کیا ہو گیا؟ ڈرامہ ہو گیا۔ خاکہ، یہ پوچھا جاتا ہے خاکہ کیا ہے؟ خاکہ ایسی تحریر جس میں کسی شخصیت کے کردار کے اہم خد و خال مختصر لفظ میں بیان کیا جاتا ہے۔ خاکہ کیا ہے؟ ایک ایسی تحریر، ایسا جو ہے نا ٹاپک، یعنی ایسی تحریر ہوتی ہے، ایسی بات لکھی جاتی ہے جس میں کسی شخصیت کے، کسی پرسنالٹی کے کردار کے جو اہم مطلب خصوصیات ہوتے ہیں، اہم فیچرز ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو مختصر الفاظ میں، مختصر ورڈز میں، یعنی سنکشپت میں جو بیان کیا جاتا ہے وہ خاکہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے سفر نامہ کیا ہے؟ مسافر سفر کے دوران منزل پر پہنچ کر اپنے تجربات و مشاہدات کی مدد سے تحریر کا جامہ پہناتا ہے اور اپنی گزری ہوئی کیفیات سے دوسروں کو واقف کراتا ہے، یہ آپ کا سفر نامہ ہوتا ہے۔ یعنی سفر نامہ، جب بھی کوئی مسافر سفر کرتا ہے تو وہ جو کچھ بھی دیکھتا ہے یا تجربہ کرتا ہے تو وہ اس کو اپنے گھر پہنچ کر یا پھر سفر کے دوران ہی ان تجربات کو لفظی جامہ پہنا کر کے اس کو دوسرے تک پہنچانے کی جو کوشش ہوتی ہے، پہنچائی جاتی ہے، وہی کوشش کیا ہو جاتا ہے؟ وہی لکھاوٹ، وہی تحریر سفر نامہ کہلاتا ہے۔ نظم کیا ہے؟ نظم جو کیا ہو؟ منظوم کلام ہو، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ تو یہ نثری ادب کے کچھ ٹرمز تھے، اس کو میں نے دیکھا، یہاں پہ آپ کچھ دیکھیں گے جو چھوٹ گیا تھا، نظم کے جو ٹرم چھوٹ گئے تھے اس کو دیکھیں گے یہاں پہ۔ مثنوی کیا ہے؟ ایسی صنف سخن اور مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے شعر میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہر دوسرے شعر میں قافیہ بدل جائیں، لیکن ساری مثنوی ایک ہی بحر میں ہوں۔ اب یہاں پہ آپ کو کچھ ورڈ پریشان کر رہا ہوگا کہ قافیہ پریشان کر رہا ہوگا کہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایسی صنف سخن اور مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے شعر میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور دوسرے شعر میں قافیہ بدل جائے۔ اب قافیہ کیا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھیے، تو پھر یہ آپ کو دوبارہ جا کے سنیے، اس کو کلیئر ہو جائے گا۔ قافیہ کیا ہے اس کو سمجھیے۔ قافیہ عربی زبان کے قفو سے بنا ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ پیروی کرنا، پیچھے پیچھے آنا، پیچھے پیچھے جانا، جو بھی کہیے۔ تو اشعار میں الفاظ کے ساتھ غیر مسلسل طور پر اخیر میں
بار بار جو آتا ہے لفظ وہ آپ کا کیا کہلاتا ہے؟ قافیہ کہلاتا ہے۔ یہ بھی آپ کو تھوڑا سا ہو سک رہا صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو اب دھیان سے سمجھیے، جو میں اگزامپل دے رہا ہوں اس کو سمجھیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے کلیئر۔ قافیہ مطلب کیا ہوا کہ جو پیچھے پیچھے آتا ہے، یعنی پیروی کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک شعر میں نے لکھا ہے، دیکھیے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ تو اب اس میں دیکھیے لاسٹ میں اس میں ہوا اور اسی طرح سے دوا دونوں دیکھیے وزن بالکل ایک ہی ہے کہ یہ کیا ہے؟ قافیہ ہے۔ جو لاسٹ میں کیا ہے کہ پہلے آ رہا وہ آپ کا کیا ہو گیا؟ قافیہ ہو گیا۔ اب ردیف کیا ہے؟ قافیہ اور ردیف، ردیف کا معنی ہوتا ہے لفظی معنی گھوڑ سوار کے پیچھے بیٹھنا، پیچھے بیٹھنا، یعنی قافیہ کے جو پیچھے آتا ہے پھر وہ آپ کا ردیف کہلاتا ہے۔ دیکھیے اس سے مراد قافیہ کے بعد آنے والے وہ الفاظ ہیں جو مقرر آتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک شعر لکھا ہے، دیکھیے آپ، کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہین ہر پیکر تصویر کا، ہر پیکر تصویر کا۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ دونوں مصرے میں لاسٹ میں کیا آیا ہوا ہے؟ کا آیا ہوا ہے۔ یہ آپ کا تصویر اور تحریر یہ دونوں کیا ہو گیا؟ آپ کا قافیہ ہو گیا، اور اس کے بعد جو کا آیا ہوا ہے یہ دونوں ردیف ہو گیا۔ تو آپ تھوڑا اب سمجھ سکتے ہیں کہ ردیف قافیہ کے بعد آتا ہے، اور قافیہ یعنی لاسٹ سے جو پہلے مطلب ایک ہم آواز والے الفاظ آتے ہیں وہ آپ کا قافیہ کہلاتا ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ قطع کیا ہے؟ کم از کم 2 شعروں کے مجموعہ کو کیا بولتے ہیں؟ قطع کہتے ہیں۔ کم سے کم 2 شعر ہونا چاہیے، اس کو آپ قطع بولتے ہیں۔ اسی طرح سے مثلث، یہ مثلث یعنی مثلث عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں 3، یعنی ایسی نظم جس کا کیا ہو؟ ہر بند 3 مصروں پر مشتمل ہو، جس کا ہر بند کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کا استنجا ہوتا ہے وہ 3 استنجا نہیں، شعر مصرع کو بولتے ہیں استنجا انگریزی میں، یعنی اس کو کیا 3 کم سے کم مصرع ہونا چاہیے، 3 استنجا ہونا چاہیے، تب جا کر کے مثلث والا اشعار کہلائے گا وہ۔ اسی طرح سے کچھ یہاں پہ اور ہے اصطلاحات کہ مخمس عربی زبان کا شبد ہے، عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے 5۔ تو جس بند کے اندر کیا ہو؟ 5 مصرے والے اشعار ہو، 5 مصرے والے اشعار جس بند میں ہو وہ کیا ہو گیا؟ آپ کا مخمس شعر، مخمس کہلاتا ہے۔ مسدس یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے 6۔ جو 6 مصروں پر مشتمل ایک بند ہو وہ مسدس کہلاتا ہے۔ مسدس حالی بہت فیمس ہے، بہت مشہور ہے، پرسدھ ہے۔ تو یعنی 6 مصرع والے جو بند ہوتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ مسدس۔ ایک ہے تلمیح، تلمیح کا مطلب شعری اصطلاح میں ایک ایسا لفظ ہے یا مجموعہ الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی، مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے، یعنی جب کسی شعر میں یا تو لفظ کے ذریعے سے یا کچھ الفاظ کے ذریعے سے کسی واقعے کی طرف یعنی کوئی اہم چیز کی طرف جب اشارہ کیا جاتا ہے وہ آپ کا تلمیح کہلاتا ہے شعر کی شعری زبان میں۔ تو آئی ہوپ آپ سبھی سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ ضرور دونوں ویڈیو کو آپ دیکھیں، انشاءاللہ جو ہے نا آپ کوئی بھی ایگزام، کوئی جہاں پر بھی بنیادی قواعد اردو کے پوچھے جاتے ہیں ضرور آپ کو اس سے مدد ملے گی، اور آپ جو ہے نا اپنے سوالات کو آپ حل کر سکتے ہیں یا پھر اردو زبان کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ اعادہ کے لیے تھا، ریویژن کلاس تھا یا ریویژن ویڈیو تھا جس میں نے مختصر میں سارے ٹرم کو میں نے یہاں پر آپ کے سامنے مختصر میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ اگر اچھا لگ رہا ہو تو آپ دوسرے تک ضرور شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ لوگوں کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ۔